حضرت امام زین العابدین فرمانے ساڈے گھر جو حضور دے 27 غزوات انج پڑھائے جاندے سن جویں قرآن مجید پڑھایا جاندا سی۔ کنہاں دے گھر؟ مولا علی دے گھر، اور پڑھاندے خود مولا علی سن۔ لو جی پہلا غزوہ شریف، ہاں جی مولا علی دے گھر پہلا غزوہ شریف غزوہ ابوا ویقال لہ ودان، اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، پھر غزوہ بواد، پھر غزوہ صفوان وہی بدر الاولی لطلب قرظ بن جابر، اے لمبی تفصیل ہے۔ ثم غزوۃ العشیرہ، ثم غزوہ بدر الکبریٰ، پھر جڑا جنگ بدر ہوئی، اس تو پہلے اتنے ہو چکے سن۔ ثم غزوہ بنی سلیم، اور ثم غزوہ سویق، ثم غزوہ غطفان، ثم ذی کرد، اور ثم غزوہ بنی کینوکا، ثم غزوہ اود، ثم غزوہ حمراء الاسد، ثم غزوہ بنو نذیر، ثم غزوہ بدرۃ الاخیرہ۔ بدر جو نہ کیسی اندر سالہ سی پھر آنا ہے، حضور تشریف لے گئے سن وہ نہیں سنائے۔ اچھا جی وہی غزوۃ موعد، وہی غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ بنی مستلق وہی المریسی، اس کو مریسی بھی کہتے ہیں، ثم غزوہ خندق، ثم غزوہ بنی قریظہ، ثم غزوہ بنی لحیان، ثم غزوہ حدیبیہ، ثم غزوہ ذی کرد۔ یہ پیچھے ہو چکیا نہیں، وہ دوسرا ہے، وہ ذی امرے، اتھے میں وہ پڑھ دیتا سی ذی کرد، اتھے ذی امرے، اے ذی کرد ہے۔ ثم غزوہ خیبر، ثم غزوہ ذات الرقاع، صحابہ دے جتیاں کوئی نہیں پھٹ گئیاں سن، تو پھر صحابہ کپڑے ٹاکیاں اپنے پیراں نال بنیاں سن، رقاع ان کہندے ٹکڑے کپڑے دے ٹکڑے، زخمی ہو گئے پیر۔ ہاں اچھا جی ثم غزوہ عمرۃ القضاء، ثم غزوہ فتح مکہ، ثم غزوہ حنین، ثم غزوہ فتح طائف، ثم غزوہ تبوک۔ یا اللہ انہاں غزوے دی برکت ہے، اسی صرف نال ہے تے تیرے محبوب دے غلاماں جڑے کارنامے تے انہاں دی دھول دی برکت نال امت مسلمہ نو غیرت عطا فرما، انہاں دے اندر جذبہ جہاد، اور یہ تمام لٹے ہوئے ملکاں نو واپس لون، امن تے سکون قائم کرن انہاں غزویاں دی گرد و غبار دی برکت نال۔ لبیک۔ طاقت کے بغیر اسلام کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تسی سارے پاکستان جتھے جتھے تہاڈا دل کردا ہے مدرسے کھول دیو، جتھے دل کردا ہے مسیتاں بنا لو، جتنے دل کردا ہے ٹوپیاں پوا دیو، جتنے دل کردا ہے داڑیاں رکھا دیو۔ کدی حضور دا دین جدوں تک اقتدار دے اتے نہیں آئے گا تسی اسلام دا ایک گل بھی نہیں منوا سکتے۔ میں تہاڈے نال ایہی گل کر رہا، اس دا اسلام نو تے لیان دا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام دے ہاتھ وچ پاور ہوے، پاور ہوے تے عبداللہ صبیغ صرف آیات، ہن تو پورے دین دے خلاف لوگ گلاں کر رہے نا، تے عبداللہ صبیغ جڑا سی وہ صرف آیات متشابہات دے بارے بکواس کردا سی، حضرت عمر دے زمانے کردا سی، اوتے چونکہ عمر بیٹھے تے یمن ایک گل کردا سی کہ جی جب اللہ، تم کہتے ہو اللہ کا جسم نہیں ہے تو پھر پنڈلی کیوں آیا قرآن میں؟ جب اللہ کا جسم نہیں ہے تو پھر ہاتھ کیوں آیا؟ یہ تو ہے۔ تو صحابہ نے انہوں نے کوئی مناظرہ نہیں کیتا۔ حضرت عمر فرمایا انہوں مدینہ پاک بھیجو۔ جب مدینہ پاک آیا تو حضرت عمر فرمایا کی کہنا تو انہیں اگو جب بک بک شروع کی تھی، حضرت عمر فرمایا انہوں لمحہ پاؤ۔ عمر دی تے زبان ہوتے حق بولدا نا، ہاں جی حضرت عمر تے مطلب ہے حضور نے عمر تے تھلے رائے دیتی زمین ہوتے تے آسمان تو وہی آ گئی۔ میرے حبیب جی عمر دی رائے اے وے نا کہ مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے چاہیے دین تے اللہ دا بھی حکم ہن اے ہی ہے کہ اتنے نفل پڑھو دے۔ ہاں عمر تو وہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا بک بک دے اگے تے گل نہیں نہ ہوندی۔ سورج چڑھیا ہوئے تے بندہ کہے نہیں چڑھیا تو دا کی علاج ہے؟ او دا علاج اے وے کہ انہوں 22 جون نو دریائے راوی دے کنارے جا کے بند دو، سمجھ آئی نا؟ وہ اکھاں دو بندے کھڑے رہن، وہ اکھاں کھولن، شام تک انا ہوئے گا، پگھلیا ہوئے گا برف دی طرح، شامی انہوں چک کے لے آؤ تو 2-4 بوتلیں لواؤ، پھر 23 جون نو پھر لے جاؤ، دوسرے دن انہوں پتہ لگ جائے گا سورج چڑھا کہ نہیں چڑھا۔ سورج چڑھا ہوا ہو تو ایک آدمی کہتا ہے نہیں چڑھا ہوا، حضور آ گئے، حضور کا دین چمکتا ہوا دین ہے، اس دین کے بارے میں جو بکواس کرے، حضور آخری نبی ہیں، بات ختم ہے، حضور نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، حضور نے یہ فیصلہ 1400 سال پہلے فرما دیا، من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کے خلاف بکواس کرے اس کی سزا صرف قتل ہے۔ اس میں اگر مگر جو کرتا ہے پھر اس کا علاج وہی ہے جو ہو رہا ہے۔
اس واسطے دین دین ہے، دین کی پاور ہے۔ دین جب تک اقتدار میں نہیں آئے گا دین کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جدو پاور ہوئے تو موٹر وے والے پولیس والے ایئر کنڈیشن گڈیاں بیٹھے ہوندے، اور انہوں نہیں پتا کراچی تو ایک ٹرالا چلا کے چلیا ایک مسکین آدمی، سارے راستے تتی ہوا کھاندا آیا، وہ جدو پتو پہنچیا تو جناب وہ مجال اگے کرے اتھی رک گیا، وہ گڈی وچ بیٹھے ہی انہیں اینج کرنا، وہ کپڑے پھٹے ہوئے پسینہ ہوا، کراچی تو مال لوڈ کر کے چلیا، رائے تے کتنی چنگیاں دے ٹیکس دیتے، پھر انہوں اینج روک کے کیوں بھی نہیں کرتا اتھی، کیوں کوئی کرتا خالی اینج کرن تے اتھی ٹرالا رک جاتا۔ اسی اسلام دی پوری گھنٹہ تقریر کر دئیے، بعد کہتے چھٹو جی مولوی صاحب اینج ہی لگے ہوئے، چونکہ ان کے پاس پاور ہے وہ صرف ایسے کرتے ہیں، ٹرالا رک گیا، اپنی مرضی کا چلان کاٹتے ہیں، شیشہ اوپر، پھر ایئر کنڈیشن میں بیٹھ گیا، پھر ایک اور ٹرالا آیا، کیونکہ انہیں تنخواہ پوریاں کرنی ہیں، کہ وہ لکھ رکھا ہوگا تنخواہ، تو انج ہی ہونا ہے کہ مسکین آدمی پھٹے ہوئے کپڑے دے، تسی جب تک چلان نہیں کٹو گے تو مہینے بعد لکھاں تہاڈیاں تنخواہ کتوں پوری ہونی؟ انہوں کی پتا، انہوں ذرا اس ایئر کنڈیشن گڈی تو کٹ کے نا ٹرالے دے ڈرائیور تے بٹھاؤ، انہوں گجر خان دے قریب وہ چلان ہوئے گا تو ویکھنا وہ بننا کے اسلام ہے۔ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ اسلام یہ ہے، اسلام کسی کو بھی عیاشیاں نہیں کرنے دیتا، ہاں بالکل پکی بات۔ اسلام یہ جو بدماشی ہم نے چلائی ہوئی ہے نا، ایتے ساڑھے سبحان اللہ، پھر انہوں نے جلسے بھی جا کے کہتے ہیں شیر آوے ہی آوے، میاں دے نعرے وجہ، اتھے بھی منافقت تے اتھے بھی منافقت، تے منافق ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دور رسالت میں ہو یا 1400 سال کے بعد ہو، منافق کو کچھ بھی نہیں ملتا، منافق چسکے لیتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا، اللہ رب العالمین نے منافق کی کیسی نشانی بیان کی، میرے حبیب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون، میرے حبیب جدوں تواڈے غلاماں نال ملدے ہیں کہندے ہیں کمال ہے جی میں بھی عاشق رسول، کتنا ساڈے تے کرم ہویا، حضور مدینہ پاک وچ آ گیا، آہا ساڈے تو بڑا کوئی خوش نصیب ہے، این صحابہ نو جناب گلاں کردے تے جد ادھر جاندے سن کہندے نے انہوں نے ایویں اسی گل کر کے آئے، اسی تواڈے نال بادشاہ، انہاں کہ پھر ادھر کی لین گئے سی، انہاں کہ ادھر اسی ذرا پکنک منان گئے سی، پکنک انما مستہزئون من کھیل تماشا، یہ تقریرا سن کے کہنا کیا بات، ادھر گیا کہنے کہ مولوی صاحب گلا تو ٹھیک کر دے، لیکن دا معنی ہی منافقت ہے، یہ منافقت چلدی کوئی نہیں، میں ہمیشہ یہ گل کرنا، یہ دو نمبری اتنے دین چلدی کوئی نہیں، دو سینے رب نے دل رکھے کوئی نہیں، ایک سیاسی ہوئے تو ایک مذہبی ہوئے، سیاست والا دل ادھر ہوئے تو مذہب والا اتنے لبیک دے نعرے لا رہے ہوئے، اتنے سینے چ کوئی رب نے دل رکھیا، وہ اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھا، وہ دین واسطے رکھا، دین دی غیرت واسطے رکھا، اس واسطے دین اسلام دا کام کرو تے دین نو تخت تے لیاؤ۔